جانب کراچی میں گورنر سندھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا علم بھی تھا، اس کا درد بھی تھا اور اس کا ادراک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے جو ڈرینز ہیں یہ اوور فلو کر جاتے ہیں اور ان کو اوور فلو کرنے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ یار ہم نے نالے تو صاف کیے نہیں، تو پھر نالے کی صفائی کے اوپر ہم لگ جاتے ہیں۔ جب نالوں کی صفائی ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب کیونکہ کچرا باہر آ گیا تو لہٰذا اس میں مکھیاں آ رہی ہیں، اس لیے بیماری پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اب اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بارش تو ہر سال ہونی ہے کراچی میں، ابھی 2 ہفتے کراچی کے اندر اسپیل بارش کا مزید باقی ہے اور ہم ابھی اسی پہ ہیں پریشان کہ جی 16 علاقے ڈوبے ہیں کہ 17 علاقے ڈوبے ہیں، باقی کراچی تو بچ گیا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو شہر پورے پاکستان کو، جو پاکستان کی اکنامک بیک بون ہے، اس شہر کو مسلسل اگنور کیا جاتا ہے، اس کے شہر کو مسلسل اس کی طرف سے نظریں پھیری جاتی ہیں، اس کے دکھ دردوں کا مداوع نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف چھوڑیں ترقی کراچی کی، کراچی کو پستی میں دھکیلا گیا اور کراچی ایک تنہا، بیمار، لاچار، غربت سے ہرا ہوا، بھوکا شہر بن گیا اور اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی تعداد کے جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی منصوبہ بنا دیا، اس کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا۔ ایک طرف لگتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فیڈرل وفاق نے ایک ڈھیلے کا کام کراچی میں نہیں کیا 162 ارب روپے میں سے، اور دوسرے سانس میں کہا جاتا ہے کہ وفاق نے جو کام ترقیاتی کام شروع ہوئے اس کی وجہ سے کراچی ڈوب رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بلیم گیم ہے جو سارا چلتا ہے، سلوشن کوئی نہیں دے رہا کراچی کا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے کراچی میں۔ اور جس طرح کراچی ہے ایسے کراچی میں اس طرح کراچی نہیں چل سکتا۔ یہ بات میں نے وزیر اعظم کو بالکل واضح الفاظ میں باور کرائی کہ کراچی اس طرح نہیں چل پائے گا۔ وزیر اعظم نے امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے، فوری ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے، میں نے تو این ڈی ایم اے کا انہیں کہا تھا کہ آپ این ڈی ایم اے سے یہ نالے صاف کرائیں اور اس کو جو ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں کہ تاکہ یہ یہاں پہ کام کریں، لیکن وزیر اعظم نے قدم آگے جاتے ہوئے این ڈی ایم اے کے کو تو ہدایت انہیں وہ یہاں پر آئے، ڈی جی ایف ڈبلیو او کو بھی ہدایت کی کہ وہ بھی آج کراچی پہنچے ہیں اپنا پلان لے کے، کیونکہ وہ پچھلی بارشوں کے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پلان مرتکب کیا تھا۔ مور اور لیس وہی پلان آج بھی کارآمد ہوگا، میرا خیال ہے تھوڑا بہت تبدیلی ہو اس کے اندر ضرور ہے۔ اس کو لے کر وہ یہاں پر آئے ہیں اور وزیر اعظم نے آج ایک سمری سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کو، یعنی فوج افواج پاکستان کو بھی اس ذمہ داری میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو اب یہ کام ہونے جا رہا ہے یہ لانگ ٹرم کام ہونے جا رہا ہے۔ شارٹ ٹرم کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی ہے، فوری طور سے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو کچرا جو نالوں سے نکل کے روڈ پر آ گیا ہے اسے اٹھایا جائے، جو سلج جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی اس کے لیے ڈس انفیکٹنٹ اسپریز کیے جائیں، پہلے اس کو اٹھایا جائے پھر اس کے اوپر اسپرے کیے جائیں۔ جہاں نالے بلاک ہیں ابھی تک وہاں نالوں کی صفائی میں بھی کام کیا جائے فوری طور سے۔ سویپ پروگرام کے تحت سندھ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے وہ اسے استعمال کر رہی ہے نالوں کو صفائی کرنے میں، وہ کتنی صفائی اس کی ہوئی ہے کتنی نئی صفائی ہوئی وہ این ڈی ایم اے، افواج پاکستان، ایف ڈبلیو او، سندھ گورنمنٹ وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے جو لانگ ٹرم پلان یا وزیر اعظم نے اس وقت جو دیا ہے کراچی کو ریلیف کی صورت کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی قباحت نہیں رکھی گئی۔ کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ 50 کروڑ ہوں گے کہ 50 ارب روپے ہوں گے۔ جو کچھ بھی کراچی کے لیے کرنا پڑے گا وہ کریں گے، جو فنڈز بروکار لا سکتے ہیں وہ لائے جائیں گے، جو ورلڈ بینک کے فنڈز ہیں وہ بھی بروکار وہ بھی اس کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور کسی طرح بھی کراچی میں پیسے کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئی۔ جو تکالیف کراچی نے اب تک دیکھی ہیں میں اس کا دکھوں کا مداوع ایک دن میں تو نہیں کر پاؤں گا کہ میں کہہ دوں کہ کل سے آپ کو بالکل صاف ستھرا کراچی مل جائے گا یا ایک ہفتے میں آپ کو بہترین کراچی تحفہ پیش کر دیں گے، لیکن یہ کراچی والوں کو خوشخبری ضرور دے سکتا ہوں کہ وفاق اب 100% کراچی کے اوپر متوجہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کراچی کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی وفاقی کابینہ میں 1 گھنٹہ کراچی کے اوپر
अपने जो वज़रा थे उनके साथ बहस की है और प्रोजेक्ट्स कराची को देखा है। उन्होंने उसके बाद जो कल मेरे साथ मीटिंग की, उन्होंने 1 घंटा उन्होंने मेरे साथ इसमें लगाया। कम से कम 1 घंटे में से हम 45 से 50 मिनट सिर्फ कराची डिस्कस कर रहे थे, और जो वज़ीर आज़म का कराची के लिए जज्बा था या उनका जो ख्वाहिश थी कराची को बेहतर करने की, वो साफ नज़र आ रही थी। तो लिहाजा अब जो वज़ीर आज़म ने एक्शन किया है, जो उन्होंने समरी साइन की है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, जिसके तहत कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO 7 आई है, NDMA यहाँ पर 7 मौजूद है। इसके 3 स्टेजेस में वो फौरी तौर से काम करेंगे। नंबर 1 जो इस वक्त स्लज रोडों पर आया है नालों से निकल के, उसे उठा के लैंडफिल साइट तक पहुँचाने का काम होगा। नंबर 2 जो नाले चौक हैं जो बंद हैं उन्हें फौरी तौर से खोलने का काम होगा। नंबर 3 जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से मक्खियाँ मच्छर पैदा होंगे जिस काम की वजह से होते हैं, उसे फौरी तौर से कंट्रोल किया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म प्लान मुरतब किया जाएगा। उस लॉन्ग टर्म प्लान में हम किसी कीमत पे कोई उज़र नहीं सुनेंगे। हमने अब अपने कराची को साफ़ करना है, हमने अपने कराची को सीधा करना है, कराची को वो मकाम देना है जो कराची डिज़र्व करता है। ये कराची कचरे का ढेर बनना डिज़र्व नहीं करता, ये कराची गटर बनना डिज़र्व नहीं करता। ये कराची के लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कराची आए थे, जो लोग हिजरत करके आए थे, जो लोग कराची के मकीन थे, उन्होंने उन्हें वो जो आए थे उनको एक मौका फराहम किया था यहाँ पे इस शहर को मिलकर डेवलप करने का। यहाँ पे सारी ज़बानें बोलने वाले मिलकर रहते हैं, चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, पश्तो हो या वो कोई और ज़बान बोलने वाले हो, सारे एक ही यहाँ पर रहते हैं। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सब यहाँ पर एक बनकर रहते हैं। हमने वही कराची वापस करना है जिसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जा सकता था। और ये बातें मैं आपसे सिर्फ बातें करने की हद तक नहीं कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे कल भी मैंने एक मीटिंग दोबारा कॉल की है, क्योंकि अभी यहाँ से उठकर जो सारे हज़रात आए हुए थे, जो ज़िम्मेदारान थे, वो चेयरमैन NDMA और सब लोग, वो यहाँ से उठकर गए हैं एक और अपनी मीटिंग करने, जिसके बाद वो मुझे कल यहाँ पर आके गवर्नर हाउस में ब्रीफ करेंगे। जो भी लाएअमल पूरा तय होगा वो मैं अभी आपके सामने रखने से कासिर हूँ। हमने अपना प्लान और प्रोग्राम उनको दे दिया है। मेयर साहब ने अपनी सिफारिशात उस वहाँ पर पेश कर दी हैं। हमारे जो MPs हैं उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। मैंने आज कोशिश की थी कि वज़ीर आला को मैंने कॉल की थी कि अगर मुमकिन हो तो ये मीटिंग हम इकट्ठी कर लें, ताकि जो सिंध हुकूमत की काम है या जो सिंध हुकूमत की इम्पेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएँ। मगर शायद कोई थोड़ी सी टाइमिंग के हिसाब से कम्युनिकेशन में एरर होगी तो वो नहीं आ सके, लेकिन उन्हें भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा इसके अंदर। मेरी ख्वाहिश है कि जो वज़ीर बल्दियात हैं वो कम से कम ज़रूर इन मीटिंगों में बैठें, इन चीज़ों को देखें, इस काम को लीड करें। मुझे इसमें कतई शौक़ नहीं है कि किसका झंडा लगेगा, कौन इसका अलम बरदार होगा कि ये काम किसने किया है। जो मुझे शौक़ है इस वक्त, और जो मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा शहर कराची जो इस वक्त खून के आंसू रो रहा है, कम से कम मैं उसके आंसू पोंछने का ज़िम्मेदार ज़रूर बन जाऊँ। कम से कम मैं इतना ज़िम्मा ज़रूर उठा लूँ कि जो गंद, कचरा, कूड़ा, गटर, मच्छर, मक्खी जो यहाँ पे बर्बादी है, उसे सीधा मैं कर दूँ। क्रेडिट जिसकी मर्ज़ी जिसको मिल जाए, कोई उससे कोई मुझे परवाह नहीं। मेयर की तजावीज़ और मेयर से सुन लीजिए, बाकी करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे वो बारिश से रिलेटेड इश्यूज हों या नालों का चौक होना, कराची के जितने भी इश्यूज हैं उनका सलूशन आर्टिकल 140A में छुपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उस आर्टिकल को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाएं। चीफ जस्टिस साहब से भी इस फोरम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ ہماری ارجنسی کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ میں 17 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن ٹو امپلیمنٹ آرٹیکل 140A ان لیٹر ان اسپرٹ. وہ اگر انووک ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل کا حل وہی ہے. پرماننٹ سلوشن 140A میں ہے. جو آج ہم بیٹھے ہیں ظاہر ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو مانسون، نالے اوور فلو ہوئے ہیں کچھ پوائنٹس سے. اب پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کی ذمہ داری ڈالی ہے، پاک فوج کی ذمہ داری دی ہے، FWO کی ذمہ داری دی ہے. وہ جیسے کہ گورنر صاحب نے بتایا وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. وہ پلان کل آ کے شیئر کریں گے. اس کے بعد ہی شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم سلوشن ان کے پاس ہے. جو ہوگا اس میں ہم بھی کچھ انپٹ دیں گے اپنا. کل کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. لیٹس ویٹ فار ٹمورو. باقی جو میں نے بات کی ہے 140A سے ریلیٹڈ، کراچی کے مسئلے کا حل 140A آرٹیکل میں ہے. دیکھیں 4 سال سے میں اس آواز کو بلند کر رہا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ نے کرائے. آرٹیکل 140A کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ان لیٹر ان اسپرٹ نہ آئین میں ہے، اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرانا ہوگا. اگر یہی اختیارات اور وسائل اگلے الیکشن کے بعد بھی الیکٹڈ لوگوں کو دیے جائیں گے تو الیکشن نہ کرائے جائیں تو بہتر ہے. آنے والا انہی اختیارات کے ساتھ، انہی وسائل کے ساتھ کوئی بھی شخص ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک وہ اختیارات جو میونسپل کارپوریشن کے ہونے چاہیے وہ ان کو نہ ملیں. یہ ایک سجیشن ہے میری. اس کے بعد مسائل حل ہو سکتے ہیں میرے خیال میں. دیکھیے پاکستان کا آئین 3 ٹیئر آف گورنمنٹ سے بیسڈ ہے. فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ. جو آج سندھ لوکل باڈیز ایکٹ 2013 نے بربادی لے کے آیا، اس نظام کو، بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے. اور جب تک یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 140A جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کے آئین میں 3.5 لائنیں ہیں. اور یہ وہ حصہ ہے جس سے ہر شہری جو ہے وہ کنسرنڈ ہے، اس سے کہ اس کا پانی، اس کی صفائی، اس کی سیوریج کا نظام، یہ سب لوکل باڈیز مینیج کرتی ہیں. اس آرٹیکل 140A کو فلی ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس وقت لوکل باڈیز کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے. اگست کے مہینے میں یہ نظام جیسا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ادھر وہ پروٹیکشن نہیں ہے کہ 90 دن اور 60 دن کے اندر دوبارہ الیکشن. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر PTI، پرائم منسٹر خود اسد عمر صاحب اور اب ہم MNAs MPAs اس پیٹیشن میں بھی شریک ہیں، اور ہم نے ایک مسودہ لوکل باڈیز کے قانون کا اسمبلی میں جمع کرا دیا. میرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود اس کا جواب دے دیں تو بہتر ہے کہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے. کراچی میں جو حالیہ بارشوں کے اندر جو کام ہوا اس میں کم سے کم جو بلدیاتی نظام تھا وہ تو فیل ہو گیا، چاہے وہ حکومت سندھ چلا رہی ہو، چاہے وہ میئر صاحب چلا رہے ہو، چاہے وہ کوئی اور چلا رہا ہو. اب وہ کون چلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس کو جو کام ہونے جا رہا ہے اس کو میں کسی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نظام کامیاب ہوا کہ ناکام. 4-4 فٹ پانی جہاں جمع ہو گیا ہو، جہاں گاڑیاں بہہ گئی ہوں، جہاں لوگوں کے بچے بہہ رہے ہوں، جہاں لوگوں کے خواتین کے، میں نے اپنی بہن کو، بیٹی کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی اور میں سمجھا کہ شاید اس کا کوئی
मर गया है अजीज़, वो वहाँ पता चला कि उसका जो जहेज़ था वो उसके माँ बाप तो पिछले 2 साल से बना रहे थे, जब तैयार हुआ था वो शादी के लिए तो डेट उसकी थी और वो जहेज़ उसका बह गया। उन लोगों के दिल पे जो गुजरी है वो शायद आप और हम वो ना समझ पाए उनका दुख, लेकिन ये अल्लाह ने जहाँ हमें भेजा है वहाँ पे अल्लाह ने हमसे हिसाब भी लेना है कि आप जब कादिर की चीज़ों को करने के तो आप क्यों ना हेल्प कर सकें। क्या चीज़ कह रहे हैं? किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा कि वज़ीर आज़म ने आज समरी साइन कर दी है, वो समरी अब आज पब्लिश हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा किस कदर सीरियस वो बात की है वज़ीर आज़म ने कराची के लिए, वो आपको आज पता लग जाएगा इंशाल्लाह। उसमें कोई चीज़ किसी को नहीं रोक रही, कोई ये नहीं रोक रहा कि 140 होगा तो ये काम होगा। उन्होंने आज जो समरी साइन की है उसमें फ़ौज को, NDMA को, FWO को उन्होंने बुलाया है और वो उस काम को करने के लिए एक डिज़ास्टर है कराची। भाईजान मुझे तो ये बता दें कि मैंने क्या करना है। मैं लास्ट ईयर जब शहर वस्ती डूब रहा था वहाँ पहुँचा था तो उसमें लोगों को इतराज़ हुआ कि आपके आने से रूट लग गया और वो पहले ही रोड बंद था और आप आए तो आपने आके कौन सा एक बाल्टी पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। और अब इस दफ़ा मैंने दानिशतन मैंने उसको अवॉइड किया कि शहर का दौरा मेरे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि वाकई नहीं पड़ता। फ़ोटो ऑप तो हो सकता है, मैं पहन के कैप पहन के जैसे पंजाब में हमने देखा है CM साहब करते रहते थे, वो काम करना था तो वो हो सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काम मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं वज़ीर आज़म को जाके हालात